جن و انس، ہم نے پیدا کیا جن و انس کو، تو امام صرف انسانوں کا نہیں ہوتا، جناتوں کا بھی ہوتا ہے، جناتوں کا بھی ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ جناتوں کا بھی امام ہے؟ بیٹا حسین، میں کل رات سے سن رہی ہوں کہ چاروں طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ ہاں نانی، آپ صحیح کہتی ہیں، یہ رونے کی آوازیں جو آ رہی، بیٹا یہ آوازیں میں نے اس وقت سنی تھی جب تمہارے نانا نے وفات پائی تھی، تو میں نے اس وقت یہ آوازیں سنی تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ آوازیں میں نے اس وقت سنی جب گھر سے تمہاری ماں کا جنازہ اٹھا۔ اب حضرت ام سلمہ نواسے سے باتیں کر رہی ہیں، تقریباً 98 برس کی عمر ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ، جنہیں بہت محبت سے حسین نانی کہتے ہیں، نانی کو بھی نواسے سے بڑی محبت ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں بیٹا پھر جب تمہارے بابا کی شہادت کی خبر کوفے سے مدینے آئی تو پھر اس دن میں نے یہ آوازیں چاروں طرف سنی تھیں رونے کی، اور بیٹا اس کے بعد پھر یہ آوازیں میں نے اس دن سنی جب تمہارے بھائی حسن کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب آج میں یہ آوازیں پھر سن رہی ہوں، کہاں ہاں نانی، یہ جناتوں کی آواز ہے یا جنہ رو رہا ہے؟ یہ مجھے الوداع کہنے آئے ہیں، یہ مجھے رخصت کرنے آئے ہیں۔ آپ صحیح فرماتی ہیں، آپ صحیح آوازیں سن رہی، یہ جنہ کی آواز ہے۔ اے بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی ہم عراق جا رہے ہیں۔ بیٹا عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ حسین عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ بیٹا وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، عراق کی طرف نہ جاؤ، یمن چلے جاؤ مگر عراق نہ جاؤ۔ کا نانا نے آپ کو بتایا ہے نا؟ تو نانا کی بتائی خبر سچ ہے۔ نانی کیا آپ اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ یہ کہہ کر ہاتھ کو بلند کیا اور 2 انگلیوں کو فاصلہ دیا اور کہا نانی اس طرف دیکھیے۔ اب جو ام سلمہ نے دیکھا تو ڈھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ کہا بیٹا کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا بس اپنے تک رکھیے گا جو دکھائی دے رہا ہے، یہی ہے کربلا کی زمین، یہی ہے کربلا کی۔ میں پڑھ چکا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 2 سال پہلے میٹرو کے عشرے میں یہ بات پڑھ چکا، تمام لوگ سن چکے، اپنے بھی پرائے بھی۔ مسلک کے اعتبار سے وہ دیوبندی تھے، لیکن انہوں نے اس روایت پر تبصرہ کیا اور اس کو اہل سنت اور شیعہ سب نے لکھا، اور یہ روایت جس پہ اختتام تقریر کا کر رہا ہوں، 4 ام المومنین اس روایت کی راوی ہیں۔ اس کے علاوہ اصحاب میں 5 اصحاب اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت مستند روایت ہے اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، اس لیے کوئی شک نہیں ہے اس روایت میں۔ بس تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی۔ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا میرے حجرے میں تشریف لائے، لیکن تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا ام سلمہ کچھ طبیعت بھاری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حجرے میں آرام کروں چادر اوڑھ کر۔ تو ام سلمہ ایسا کرنا کہ جب میں اندر حجرے میں چلا جاؤں تو دروازے کو بھیڑ دینا، اور اگر کوئی آئے تو کہہ دینا کہ آرام کر رہے ہیں، رسول آرام کر رہے ہیں، اور کسی کو دروازہ نہ کھولنے دینا۔ ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، کہتی میں نے دروازے کو بھیڑ دیا، رسول اللہ حجرے میں جا کے
بستر پہ لیٹ گئے، میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں دردناک رونے کی آواز آئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر میں نے آواز کو پہچانا کہ یہ تو رسول اللہ کی آواز ہے، رسول اللہ کی آواز۔ اللہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ اتنی دیر میں دروازہ گھر کا کھلا اور کمسن حسین حجرے میں داخل ہوئے۔ ابھی میں تشویش میں تھی کہ حسین سیدھے میرے حجرے کی طرف بڑھے تو میں نے چاہا کہ میں روک لوں، اور میں نے کہا حسین نانا اندر آرام کر رہے ہیں، جانا نہیں، اندر نہیں جانا۔ جب میں نے گفتگو کی تو اندر سے آواز آئی، ام سلمہ کون ہے؟ کہ آپ کا نواسا حسین ہے، اس کو مت روکو، آنے دو، اسے آنے دو، اسے نہیں روکو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، حسین چلے گئے، لیکن میں تشویش میں ہوں کہ رسول اللہ کی یہ آواز کیسی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا سناٹا تھا، خاموشی تھی، اور حسین سے رسول اللہ باتیں کر رہے تھے۔ نانا اور نواسے میں پیار و محبت کی باتیں تھیں۔ میں نے پھر دروازہ بھیڑ دیا۔ اس کے بعد میں پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر رونے کی وہی صدا جو پہلی بار آئی تھی، وہی آواز پھر آئی۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے کھولا تو دیکھا حسین اب جاگ نہیں رہے تھے، بلکہ سینے پہ منہ رکھ کر سو گئے تھے، آرام کر گئے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ سیدھا ہاتھ رسول اللہ کا زمین پہ رکھا ہوا تھا اور مٹھی بند تھی، اور مسلسل رو رہے تھے دردناک آواز سے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اب میں قریب گئی، اور میں نے کہا یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ نواسا سینے پر ہے، پیارا نواسا، چہیتا نواسا۔ رونے کا کیا سبب؟ کہ ام سلمہ جبریل آئے تھے اور کہتے تھے بہت چاہتے ہیں آپ حسین کو، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اور جہاں ذبح کیا جائے گا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ یہ کربلا کی مٹی میں لایا ہوں۔ جزاک اللہ۔ گریہ کیا آپ نے۔ ابھی تو آغاز ہے، 2 محرم ہے، اور آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے آدھا محرم ہو گیا ہو۔ یہی تو مودت کی شان ہے، یہی محبت کی شان ہے کہ آپ مجلس کو بلحاظ فضائل، بلحاظ مصائب نورانی بنا دیتے ہیں۔ یہی سب کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور دنیا میں اسی کی برکتیں ملیں گی۔ سن لو، یہ جملے تبرک ہیں، دل لگا کے سن لو، بہت رقت آئے گی۔ جب یاد کرو گے تو گریہ طاری ہو جایا کرے گا۔ ایک بار کا ام سلمہ ذرا قریب آؤ، یہ مٹی لا کر کربلا کی جبریل نے میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اب جو میں نے اس کو سونگھا تو جو خوشبو حسین کے پاس سے آتی ہے وہی خوشبو اس خاک سے بھی آتی ہے۔ ام سلمہ تم امانت دار ہو، میں تمہارے سپرد یہ امانت کرتا ہوں۔ آج کون ہے جو کربلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اس تلاش میں نہیں رہتا کہیں سے خاک تربت حسین مل جائے۔ دیکھیے بہت خوش قسمت ہے، آپ کربلا میں چلے جا رہے ہوں، راستے میں ہوں، جہاں پہ مٹی پڑی ہو اٹھا لیجئے، یہی ہے خاک شفا۔ 4.5 میل مربع، یعنی چاروں طرف 4.5 میل تک جائیں تو معصوم نے فرمایا سب خاک شفا ہے، سب میں شفا ہے۔ کہیں کی مٹی اٹھا لو، لیکن افضل ترین وہ ہے مٹی جو قبر حسین سے اٹھائی گئی ہو، جو قبر عباس سے اٹھائی گئی ہو۔ یہ خرم صاحب یہاں پر موجود ہیں، شہزاد صاحب موجود ہیں، یہ سب آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ کربلا گئے تھے۔ ایک دن دوپہر میں آ کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ روضے کے پاس سے گزر رہے تھے،
ایک خدام نے ہمیں بلایا اور ہم سے پوچھا کہ کیا کچھ کام کرو گے روضہ حسین میں؟ تو ہم نے ہاں کر دی. تو ایک روضے کا حصہ جو ہے وہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے اور روضہ امام حسین السلام کا وہ حصہ جو ہے وہ بند ہے. اس لیے بند ہے کہ نیچے سے روضہ عباس اور روضہ حسین کو منا ایک ٹنل کے ذریعے، یعنی اندر روضہ حسین سے آپ نیچے نیچے زیر زمین روضہ عباس پہنچ جائیں گے. یہ کام جاری ہے. یہ کہتے ہیں کہ خدام جس کی عمر انہوں نے 24-25 سال، یعنی وہ ہیڈ خدام تھا اور اس کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا. یہ کہہ رہے ہیں ہم کو لے گیا وہ، اور اس نے یہ کہا کہ جو یہ کام ہو رہا ہے اس کی مٹی اڑتی ہے اور اوپر کی منزل کے سارے قالین روضہ حسین کے گد سے اٹ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ قالین صاف کرنے ہیں اور یہ کام کرنا ہے. انہوں نے خود بھی کیا کام. قائم کے بیٹے علی چھوٹے کو لے گئے، یہ حسن صاحب میرے سامنے بیٹھے ان کو لے گئے، یہ ابو ذر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو لے گئے، اور ان سب نے وہاں روزانہ اپنی ڈیوٹی لگا لی اور روضہ حسین میں یہ صفائی کرنے لگے. اب ظاہر ہے کہ کچھ تو صلہ امام حسین دیں گے نا. تو آخر میں ان کو خدام نے وہ مٹی لا کر دے دی جو قبر حسین سے اٹھائی گئی. جب یہ لے کر میرے پاس آئے تو زاروں قطار رو رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اندر سے قبر حسین سے خاک شفا خدام نے اٹھا کے دے دی. ان کے پاس موجود ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں. جو تبرکات ہمیں وہاں ملے، حضرت عباس کی قبر کا جو لوح کا پتھر ہے وہ ہمیں تحفے میں ملا ہے. اس کو ہم نے قائم صاحب کو دے دیا ہے. حضرت عباس کے علم کے پنجے میں اسے فٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسے وہ نگینے کی طرح جڑ جائے تاکہ آپ حضرات 8 محرم کو اس کی زیارت کر سکیں اور اسے چوم سکیں، اس علم کو کہ جو حضرت عباس سے پتھر منسوب ہے، اور اس کے اوپر یا قمر بنی ہاشم روضے کی طرف سے لکھا ہوا ہے. اس کی آپ زیارت انشاءاللہ 8 محرم کو کریں گے. خاک شفا کی عظمت میں نے بتا دی کہ مٹی میں عظمت ہے. اگر آنکھوں کی روشنی جا رہی ہو تو بس ذرا سا مس کر کے انگشت کو آنکھ پہ لگا لو. سر میں درد ہو تو بس ذرا سا مس کر کے سر پہ لگا لو. شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے. اور معجزے اور خصوصیات تو اتنی ہیں کہ عاشور کو وہ پھر خاک نہیں رہتی. یہ پہلی بار کب ہوا وہی بتانے کے لیے یہ روایت میں نے شروع کی اور اب ختم ہو رہی ہے. رسول اللہ نے ام سلمہ کو بلایا اور کہا اپنا ہاتھ لاؤ. ام سلمہ نے ہاتھ بڑھایا. آپ کی مٹھی میں وہ کربلا کی مٹی تھی. آپ نے ام سلمہ کے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہا اس کو حفاظت سے رکھ لینا. ام سلمہ تم کربلا حسین کے ساتھ نہ جا سکو گی، لیکن تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلے گا کہ جب حسین جدا ہو کر 28 رجب کو چلا جائے گا تو تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا حسین پر کیا گزری، حسین پر کیا بیتی. بس یاد رکھنا ام سلمہ کہ یہ مٹی جو میں نے تمہیں دی ہے، جس دن یہ لہو بن جائے اور خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. بس 2 جملے اور پھر آپ تعزیت ادا کیجئے اور نوحہ سنیے. 2 جملے. ام سلمہ یہ خاک ہے، ابھی جب یہ لہو بن جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ایک شیشے کا برتن لیا اور اس میں اس خاک کو حفاظت سے رکھا اور اس کو میں نے شیشے سے ہی ڈھک دیا. یہاں تک کہ وفات نبی ہو گئی مگر میں اس کی حفاظت کرتی رہی. یہاں تک کہ شہزادی بھی نہ رہی، مولا علی بھی نہ رہے، امام حسن بھی نہ رہے. ام سلمہ کہتی ہیں میں اس کی حفاظت کرتی رہی اور پھر میں نے اپنا یہ دستور بنایا کہ گھر کے خاص حجرے میں ایک طاق پر میں نے اس شیشے کو رکھا اور اس طاق پر ایک پردہ ڈال دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. کہتے ہیں کہ یہ پہلا تعزیہ تھا جو شیشے کا بنا اور اس کے اندر تربت بھی تھی، اور پہلا عزاخانہ ام سلمہ نے حسین کی زندگی میں بنایا
جو उम्मुल मोमिनीन के घर में बना, ताक पे पर्दा पड़ा, यही अजा खाना है। अंदर ताजिया रखा गया जो शीशा जिसमें खाके शिफा, हर चीज की शबी होती है। उम्मे सलमा कहती हैं जब हुसैन ने 28 रजब को सफर किया तो उसके बाद मैं सुबह की नमाज पढ़कर ताक से पर्दा हटाती और उस शीशे को देखती। फिर जब मैं ज़ोहरैन की नमाज पढ़ती, नमाज पढ़कर फिर मैं जाती, ताक से पर्दा हटाती और उसको देखती। यहाँ तक के रजब के बाद शाबान गुजरा, रमज़ान गुजरा, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहज, यहाँ तक के मुहर्रम का चाँद हुआ। जब मुहर्रम का चाँद हुआ तो मेरा खाना पीना छूट गया। मुहर्रम का चाँद देखकर मेरे दिल पर एक उदासी छा गई। अब मुझे पानी अच्छा नहीं लगता था, खाना अच्छा नहीं लगता था। जब मैं खाना खाती तो निवाला हलक में अटक जाता, जब मैं पानी पीती तो हलक से पानी नहीं उतरता था। यहाँ तक कि किसी तरह मुहर्रम की चंद तारीखें गुजरी, 7 तारीख को तो यह आलम हुआ कि पानी की तरफ देखने को दिल नहीं चाहता था। और फजा में एक अजीब खुशबू थी जिसे मैं महसूस कर सकती थी, लेकिन मैंने हर नमाज के बाद अपना मामूल बना लिया कि ताक का पर्दा हटाया और शीशे को देखा। यहाँ तक कि शब आशूर आई और फिर मैंने अपने घर के चारों तरफ रोने की आवाज़ें सुनी। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम की तारीख आई, सुबह की नमाज पढ़कर मैं गई और मैंने पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर देखा वो मिट्टी शीशे में रखी थी। उसके बाद ज़ोहरैन की नमाज के लिए मैं उठी, मैंने वुजू किया, ज़ोहर की नमाज पढ़कर अभी मैं बैठी थी कि मेरी आंख लग गई। मैंने देखा कि ख्वाब है या हकीकत है। मैंने देखा रसूल अल्लाह मेरे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन इस आलम में कि बाल उलझे हुए, सर पे खाक पड़ी हुई, लेकिन चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा ये आपका चेहरा कैसा है, ये लाल क्यों है? फिर मैंने देखा रसूल अल्लाह के हाथ में एक शीशा है, उसमें लाल लाल लहू बन रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये चेहरा कैसा है? अरे कहा ये लहू है, ये हुसैन के बच्चों का लहू है, मैं करबला से आ रहा। जज़ाकल्लाह। मैं करबला से आ रहा हूँ, अभी अभी करबला से आ रहा हूँ। उम्मे सलमा कहती है मेरी आंख खुल गई। मैं सोचने लगी ये ख्वाब मैंने कैसा देखा। फिर मैं दौड़कर उस्ताद के पास गई, मैंने पर्दा हटाया। अब जो पर्दा हटाया तो मैंने शीशे में देखा कि वहां खाक नहीं थी, बल्कि ताजा लहू जोश मार रहा था। जज़ाकल्लाह। आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए। बड़ा गिरिया किया आपने। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने उस शीशे को उठाया और उठाकर उस शीशे को मैंने दरमियान में सहन में रखा। उसके बाद मैंने बनी हाशिम की औरतों को आवाज दी, कहा मैं तुम्हें एक राज बताऊं। मुझे रसूल अल्लाह ने एक जमीन की मिट्टी दी थी और कहा था जब वो लहू बन जाए। आज वो मिट्टी लहू बन गई। अभी उम्मे सलमा बनी हाशिम की बुजुर्ग औरतों को बता रही थी कि कनीज ने पुकारा, ए बीबी शुगरा आ रही है। जैसे ही उम्मे सलमा ने यह सुना, एक बार सर की चादर उतारी और उस पे डाली का शुगरा को न पता चले। अरे शुगरा को मगर सकीना और हुसैन का माता